الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ بڑی مدت کے بعد آپ کی اس بستی میں آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ وقت میسر آیا ہے، اور اس لحاظ سے میں اسے اپنی خوش بختی تصور کرتا ہوں کہ اس وقت مجلس کا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی شان، ان کی بڑائی، ان کی بلندی اور سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہونے والی خلافت راشدہ کا تذکرہ ہے. اگرچہ یہ بات کچھ عجب سی بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے درمیان سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ اور آپ کے رفقا کی عظمت کے موضوع پر خیالات کا اظہار کیا جائے، ان صحابہ کی شان اور عظمت کے متعلق تذکرہ کیا جائے کہ جو اگر اس کائنات میں نہ ہوتے تو آج ہم بر صغیر کے اس علاقے کے رہنے والے لوگ ججو پہن کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. اگر آج ہم مسلمان ہیں، سرور کائنات کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو اپنی پیشانیوں پر سجائے ہوئے اور نبی کے فرمان کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد، ان کی تبدو، ان کی تلوتاز، ان کی سعی و کوشش نے ہمیں اللہ کے اس دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ صحابہ کا فیضان ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنی جوانیوں کو خرچ کیا، اپنے مال کو خرچ کیا، اپنی اولادوں کی قربانیاں دی، اس لیے کہ نبی کے ارشادات کائنات کے چپے چپے تک پہنچ جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عجم کے ان علاقوں میں رہنے والے لوگ خاندانی اور حسب و نسب کے بت بنا کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمتوں پر چھینٹے دیتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں اس لیے جلوگر نہیں ہوئے تھے کہ کسی خاندان کو بڑائی بخشے، کسی گھرانے کی عزت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرے، کسی خاص خانوادے کا احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے. سرور کائنات کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا. بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اللہ نے توفیق دی
تو بات اس طرح سمجھا جاؤں گا کہ پھر قیامت تک کسی سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور چاہے کتنے ہی کالے دل والے کیوں نہ آ جائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ راہ حق سے ہٹا نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہاں آ کے بہت باتیں سنی ہیں، بہت کچھ کہا گیا۔ وہ لوگ جن کو اپنے آپ کا بھی کچھ علم نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتے، وہ بات کرتے ہیں تو صدیق کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کو کہو حضرت ذرا پہلے اپنا تعارف، اپنا حدود اربع، اپنا جغرافیہ تو بتلاؤ، تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ نام لیتے ہو علی کا اور کام دیتے ہو صدیق و فاروق پہ۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ جس کے نام کی آڑ لے کے جن پہ تان و تشنیع کرتے ہو اس کا اپنا موقف ان کے بارے میں کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ میں سمجھتا ہوں باتیں بہت ہیں کرنے کی، اور اللہ نے توفیق دی تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور آج ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نارووال کا قصبہ بڑا پڑھا لکھا قصبہ ہے اور یہاں کے لوگ بڑے خوش ذوق لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو تقریریں سن سن کے خاصا حق اور باطل کے پرکھنے کا ملکہ حاصل ہو گیا ہے۔ آج ایک بات کہہ دوں گا کہ اپنی ساری گفتگو میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا، حوالہ ہوگا تو دوستوں کی کتاب کا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور کسی عرب نے کہا تھا الفضل ما شاہدت بہ اللہ، فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور نہ جانے کتنے لمبے نعرے لگاؤ گے تو پھر آدھی تقریر تمہاری ہوگی آدھی میری ہوگی۔ ٹھیک ہے گرمی بھی ہونی چاہیے پر اتنی نہیں کہ گرمی پھر سردی میں تبدیل ہو جائے۔ تم نے تو بالکل اسی طرح لمبے نعرے لگانے شروع کیے جس طرح لوگوں نے اپنی اذان کو لمبا کیا ہوا ہے۔ کہتے کیا ہے اور سمجھتے کیا ہے کہ جو بات ویسے نہیں منوائی جا سکی اب اس کو اذانوں سے منواؤ۔ تو اذانوں سے منوانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، اذان سے بن جائے گا؟ اگر اذان سے بن جاتا ہے تو آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں آج تمہیں بنوانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے کیا جگہ، اس طرح جھگڑے سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ کہ شریف کا منہ لال ہو تو اپنا پیٹ پیٹ کے لال کر لیا جائے، اس سے بات نہیں بنتی۔ نام لیتے ہو ابو بکر کا، آئے نام لیتے ہو عمر کا، مجھے اتنا تو بتلا دو کس ابو بکر عمر کا نام لیتے ہو؟ اس ابو بکر کا جو پیغمبر کا تھا یا اس ابو بکر کا جو علی کا تھا؟ بتلاؤ تو صحیح۔ ابو بکر کو بہت گزرے، ہم نے دیکھا کہ علی کے گھر بچہ پیدا ہوا حسنین کے بعد، اور اس نے اس کا نام رکھا پہلے بیٹے کا، وہ اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، علی تجھے مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا کیا، نام کیا رکھا ہے؟ کہا پہلے کا نام محمد رکھا اور اب محمد کے بعد یار راہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہوں۔ اور حوالہ سنی کی کتاب کا نہیں، حرام ہے سنی کی کتاب کا نام لو۔ حوالہ تیری کتاب علی شاہ شیخ مفید کا زندہ جا شرماتا جا، ارشاد شیخ مفید کی، اعلام المراد تبرسی کی، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، فصول المہمہ ابن السائے کی، کشف الغمہ اربلی کی، ان پانچوں نے لکھا علی کے گھر دوسرا بیٹا حسنین کے بعد ہوا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو، کہا خیر مبارک، کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اپنے نبی کے یار غار کے نام پہ اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔
تیری جا، پھر ان کتابوں کے اوراق کو جلا، تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ ابو بکر سے تیری کتنی دشمنی ہے۔ تیسرا بیٹا ہوا، یہ 5 کتابیں، اور چھٹی کتاب مقاتل الطالبین اصفہانی کی، کہا تیسرا بیٹا، اور حسنین کے ساتھ 5واں بیٹا ہوا۔ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا ابو بکر کے بعد نام پھر عمر کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس کا نام میں نے عمر رکھا۔ پھر چھٹا بیٹا ہوا، حسنین کے بعد چوتھا بیٹا ہوا، کہا علی مبارک ہو، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا جب ابو بکر بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، تو یارو نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر کے سوا اس کا نام علی اور کیا رکھے؟ اس کا نام میں نے عثمان رکھا ہے۔ پھر 7واں بیٹا ہوا، حسنین کے بعد 5واں بیٹا۔ لوگوں نے کہا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام میں نے اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا، اور عباس کا نام اسی طرح مؤخر کیا جس طرح رب نے میرے آقا کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان کو رکھ کے میرے چچا کو مؤخر کیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ کس ابو بکر کی مخالفت کرتے ہو؟ بتلاؤ تو صحیح کہ یہاں پہ بس تھی، اور نام تب رکھے جب نہ کائنات میں ابو بکر تھا، نہ کائنات میں عمر تھا، نہ کائنات میں عثمان تھا۔ آج لکھتے جانا بات کو۔ پھر اپنے بیٹے حسن کے گھر بیٹا ہوا، پوتا، پہلا پوتا، اس کا نام زید رکھا، نبی کے غلام زادے کے نام پہ۔ پھر فرمایا نبی کے محبوب کے نام پہ زید رکھا۔ دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام حسن کے نام پہ حسن رکھا۔ حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا، اور ابو بکر سے محبت اتنی کہ جب تیسرا پوتا ہوا تو اس کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ چوتھا پوتا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ 5واں پوتا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ پھر حسین کے گھر بیٹا ہوا، اس کا نام اپنے نام پہ علی رکھا۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ جاؤ ان ذاکروں کو کہو، ان واعظوں کو کہو، اور کربلا کا قصہ بیان کرتے ہو، ان کے نام پر ماتم کہتے ہو، اور ہمارا نام لے کے پوچھا ہے کہ جناب ہمیں احتجاج کا کوئی طریقہ بتلا دو، ہم ماتم چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں آج سارے طریقے تمہیں بتلا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج سارے طریقے یاد کر لو۔ کیوں گردشے میدان سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں۔ تم نے سمجھا کیا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، اور کیا عشق نے جانا ہے۔ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو آ کے یہاں للکارتا رہا، پکارتا رہا، کیا اگر تجھے ماں نے جنا ہے ایک دفعہ سامنے کھڑا ہونے کی جرات تو کر۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، یہ لوگ احسان الہی ظہیر کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتے۔ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے، اور ہم سے وہ دوستی کا نام لیتے ہو جو ابو بکر کا دوست نہیں، وہ احسان الہی ظہیر کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستی کی باتیں کرتے ہو، اور تم تو علی کے دوست نہیں۔ وہ علی نے جن کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے، تم ان ناموں کے دشمن ہو۔ تم تو علی کے دوست نہیں، صدیق کے دوست نہیں، فاروق کے دوست نہیں، عثمان کے دوست نہیں، اور علی کے دوست نہیں، حسن کے دوست نہیں، حسین کے دوست نہیں۔ تم کس طرح؟ یہ 3 امام معصوم ہیں، ان کو کہتے ہو ان کی بات خدا کی طرف سے، کوئی غلطی کر سکتے؟ ان سے پھر پوچھو، جناب غلطی نہیں کر سکتے تو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر و عثمان کیوں رکھتے ہو؟ پوچھو ان سے۔ کتاب تمہاری، بات ہماری، کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ آؤ صحابہ کی محبت کے نور سے اپنے چہروں کی سیاہیوں کو دھو لو، اپنے دلوں کی تاریکیوں کو دور کر لو۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ جو
ایک بات نارووال والوں پلے باندھ لینا اور اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو، جو آئے اس سے پوچھو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے جواب نہیں دے سکتا۔ ایک ہی مسئلہ یاد رہ گیا، انشاءاللہ سارے مسئلے یاد رہ جائیں گے۔ پوچھو ذاکر سے، پوچھو واحد سے، پوچھو ماتم کرنے والے سے۔ کربلا کا قصہ بیان کرتے ہو، کربلا کا واقعہ پڑھتے ہو، کربلا کے نام کے تذکرے کرتے ہو، اتنا تو بتلاؤ حسین کے ساتھیوں کے نام لیتے ہو اور لوگوں کے بیٹوں کے تذکرے کرتے ہو، کہتے ہو اوسجا کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا، کہتے ہو جعفر کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا، کہتے ہو عقیل کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا، کہتے ہو مسلم کے بھائی حسین کے ساتھ تھے، کہتے ہو طالب کے بیٹے حسین کے ساتھ تھے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ان سے پوچھو وہ لوگوں کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کے تذکرے کرتے ہو، کہتے ہو ہر تمیمی تھا، ارقا ابن اوسجا تھا، کہتے ہو جعفر تھا، عام تھا، مسلم ابن عقیل کا بھائی تھا، وہ تھا، یہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ حسین کے باپ کا بھی کوئی بیٹا تھا کہ نہیں تھا، حسین کا بھی کوئی بھائی تھا کہ نہیں تھا، حسین کا بھی کوئی بھتیجا تھا کہ نہیں تھا، حسین کا بھی کوئی بیٹا تھا کہ نہیں تھا؟ ساروں کے نام لیتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو پھر یہ واقعہ بیان کرنا پڑے گا کہ اسفہانی شیعہ ملا باقر شیعہ کشف الغمہ کا مصنف بربری شیعہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں حسین کے اوپر جو نچھاور ہوا والی کا بیٹا ابو بکر تھا، دوسرا جو کٹا والی کا بیٹا عمر تھا، تیسرا جو کٹا والی کا بیٹا عثمان تھا۔ کیوں نہیں نام لیتے؟ ساروں کا نام لیتے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جاؤ مقاصد الطالبین تمہاری کتاب ہے، اصفہانی نے لکھا، پھر اس کے بعد حسین پہ جنہوں نے جان نشاور کی وہ حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا۔ علی اکبر کا نام لیتے ہو، علی اصغر کا نام لیتے ہو، اکبر اصغر کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس کو اکبر و اصغر کہتے ہو ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا؟ نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ نام لیے گئے تو پیٹنے والے پوچھیں گے یہ کربلا کے میدان میں ابو بکر عمر عثمان اتنے کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ علی کے گھرانے میں ابو بکر عمر عثمان کیسے آ گئے؟ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ حسن کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان کیسے آ گیا؟ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ حسین کے گھر ابو بکر عمر کیسے آ گیا؟ اور اگر کہو گے کہ یہ حسین کے بھائی بھی تھے، یہ حسین کے بھتیجے بھی تھے، یہ حسین کے بیٹے بھی تھے، تو پھر سننے والے کہیں گے اگر حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اگر حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اگر حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اگر حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اگر حسن نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، تو تم ان کو برا کیسے کہتے ہیں؟ ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں؟ ایک ملا عراق کا مجھے ملا، اس نے کہا کہ جناب یہ نام ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں رکھے؟ اگر ان سے دشمنی تھی کیوں رکھے؟ بتلاؤ، لوگ یاروں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں تو دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں۔ جن سے محبت ہوتی ہے نام انہی کا رکھا جاتا ہے، جن سے پیار ہوتا ہے نام انہی کا رکھا جاتا ہے۔ کہا نہیں اس لیے نہیں رکھا۔ میں نے کہا کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نام فی نفس ہی برے نہیں ہے، اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نام فی نفس ہی۔ میں نے کہا اگر تمہاری بات مان لی جائے پھر بھی یہ ثابت ہوا کہ تم تینوں اماموں کے مخالف۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہارا امام تینوں یہ کہتے ہیں یہ تینوں نام برے نہیں، لیکن تم پھر بھی ان کو برا سمجھ کے علی کی بھی مخالفت کرو، حسن کی بھی مخالفت کرو اور حسین کی بھی، اور ایک چوتھا بھی ہے، ایک وہ بھی امام، چوتھا امام کون سا؟ زین العابدین۔ اٹھاؤ
نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ، نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ، شیعہ کا سب سے پرانا عالم، اس نے کہا کہ علی حسین کے بیٹے زین العابدین کا اصل نام علی تھا اور اس کا لقب زین العابدین تھا اور اس کی کنیت ابو بکر تھی، اس کی کنیت۔ اور پھر جب اس زین العابدین کے گھر بیٹا ہوا، پہلے بیٹے کا نام اپنے نانا کے نام پہ محمد رکھا۔ یہ کتاب شیعہ کہا پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ عمر سے اتنا پیار ہے کہ چاروں امام اپنے بیٹوں میں عمر کے نام کو چھوڑنا گوارا تجھ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ جو کربلا کی قصے اور کہانی کی کوئی کتاب لا جس میں یہ نام موجود ہے، تمہیں ان سے کیا مشکل؟ کہتے ہیں بھائی انہوں نے چھین لیا، بات میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چلو چل نکلی ہے تو یہی پہ رہی۔ کہتے ہیں جناب بڑا ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا؟ کہ ابو بکر و عمر و عثمان نے علی سے خلافت چھین لی۔ ابو بکر و عمر و عثمان نے علی سے، میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھو کہ خلافت ہے کیا، چھینا کیا ہے۔ اصل میں نام لیتے ہیں حقوق نصب ہو گئے اور بے وقوف کہتے ہائے ہائے، ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ خلافت بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کی چیز بھٹو نے چھین لی تھی۔ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں جناب حکمرانی چھین لی، جس طرح بھٹو سارے پاکستان کا مالک اور دولت کے سارے سوتوں کے رخ اپنے گھر کی طرف کر لیے۔ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو ابو بکر نے چھین لی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو عمر نے چھین لی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو چھینا کیا ہے بھائی؟ یا کم از کم یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کی حکومت ہوگی جس طرح کی ضیاء اپنے راتوں رات چھین لی تھی۔ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب لوگ واپس مانگتے ہیں تو ان کو لاٹھیاں دیتے ہیں۔ اور لاہور میں نے بتلایا ہے کہ کبھی آدمی غلطی کر کے 4 بجے کے بعد مال روڈ کی طرف نکل جائے تو دیکھتا کیا ہے کہ اسلحے سے لیس پوری طرح مسلح پولیس جو ہے اس طرح بھاگ رہی ہے جس طرح میدان جنگ کی طرف جاتی ہے۔ پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے بارڈر پہ جا رہے ہیں۔ اور بارڈر کہاں ہے؟ کہہ رہے ریگل کے چوک میں ہے۔ کیوں بھائی یہاں بارڈر کا سمجھ گیا؟ کہہ رہے وہاں حکومت چھیننے والے آئے ہوئے، ان میں یہی سمجھا ہوا ہے کہ چھین لی بھائی۔ چھینا کیا ہے؟ لیا کیا ہے؟ کیا لیا ابو بکر نے؟ کیا لیا عمر نے؟ کیا لیا عثمان نے؟ لیا یہ کہ جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تو صاحبزادیوں کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے رو رہے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات آئی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ ابو بکر نے آنکھ کھولی، بیٹو کیوں روتے ہو؟ بیٹیوں کیوں رو؟ اور جب ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تڑپ اٹھے، عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہی نہیں کائنات کی ماں بھی ہے، کیوں روتی ہو؟ کہا بابا اس لیے روتی ہوں کہ آج نبی کا یار غار جا رہا ہے اور اس کے گھر میں اس کے یار کو کفن دینے کے لیے نئی چادر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے روتی ہوں۔ اور صدیق نے آنکھ کھولی، فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، اگر عمل اچھے ہیں تو کفن نیا ہو یا پرانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا دیا کیا ہے؟ دیا یہ ہے کہ جب جانے لگے اپنی ساری اولاد کو بٹھایا، بیٹو مجھے معاف کر دو۔ ایک التجا ہے باپ کی، اسے ٹھکرانا نہیں۔ بیٹوں نے کہا بابا تیرے منہ سے بات نکلی اور ہم حد کرتے فرماؤ کیا کہتے ہو؟ کہا ابو بکر اس کائنات سے جا رہا ہے اور تمہارے لیے کوڑی نہیں چھوڑی، میری کل کائنات یہی چھت ہے جو میرے سر پہ کھایا کیے ہوئے۔ بابا ہم جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو تمہارا بوڑھا باپ دنیا سے جاتے ہوئے تم سے یہ چھت کا بھی سوال کرتا ہے،
کہا بابا کیا مطلب ہے؟ فرمایا چاہتا ہوں کہ تم اگر مجھ کو اجازت دے دو یہ کوٹری جس نے میرے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے بیت المال میں جمع کروا دوں، کیونکہ تمہارا باپ 2 سال تک بیت المال سے 32 روپے تنخواہ لیتے رہا، ڈرتا ہے کہ کہیں خدا نے ان پیسوں کا حساب لے لیا تو صدیق جواب کیا دے گا۔ کیا لیا ہے؟ کیا لیا ہے بھائی؟ چھینا کیا ہے؟ جو یہ بتلاؤ تو صحیح، کیا چھینا؟ غصب کرنی، کیا غصب کیا؟ غصب کیا کیا؟ آج جمعے کا دن ہے، صحابہ سرور کائنات کی مسجد میں جمع ہے، جمعے کا وقت گزرا جا رہا ہے، اور وہ فاروق جس نے زندگی میں کسی کام میں لمحے بھر کی تاخیر گوارا نہیں کی، آج وقت سے جلد وقت گزرا جا رہا ہے، ابھی تک نبی کے منبر کی طرف نہیں بڑھا، لوگ مسترد۔ آج کیا ہوا؟ دیر دیر فاروق آیا، منبر پہ قدم رکھا، خطبہ پڑا اور معذرت کی، کہا لوگوں تم سوچتے ہوگے کہ آج عمر کو دیر کیوں ہوگی، کہ عمر نے تو کبھی وقت سے کوتا ہی نہیں کی، آج کیا ہوا؟ کہا آج کرتا اتنا میلا ہو گیا تھا کہ پہننے کے قابل نہ رہا تھا، اور گھر میں کوئی دوسرا کرتا بھی نہیں تھا، اسی کرتے کو دھویا، اس کو سوکھتے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ دیا کیا ہے؟ کیا چھینا ہے؟ یہ عثمان کہ میں نے اپنی طالب علمی کے دور میں ایک دفعہ شمار کیا کہ اس عثمان نے رب کی بارگاہ میں اپنے مال کو جس قدر لٹایا، اگر آج کے کرنسی میں اس کو تبدیل کیا جائے تو 1,36,00,000 روپیہ بنتا ہے۔ 1,36,00,000 روپے اللہ کی راہ میں قربان کیا، خلافت میں بیٹھے اس قدر مالدار و تلنگر تھے کہ ان کے ریوڑوں کو چرانے کے لیے 5,000 زر خرید غلام رکھے ہوئے تھے، 5,000 نوکر۔ اور جس دن یہودی سازش کے نتیجے میں باغی عثمان کے گھر کے سامنے جمع ہوئے تو ذی النورین نے کہا مجھ سے کہتے ہو خلافت کا حساب دو اور مجھ سے حساب مانگتے ہو، سن لو، میں جو کروڑ پتی تھا جب اقتدار پہ بیٹھا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دیا، آج میری کل کائنات ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ بھی رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ چھینا کیا ہے؟ چھینا کیا ہے؟ کیا چھینا؟ بتلاؤ تو صحیح، اور پھر آج مسئلہ ذرا صاف ہی ہو جائے، پھر آج مسئلہ صاف۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں علی، اور میں کہتا ہوں الیکشن تو لڑے بٹ صاحب اور خان صاحب، اور کہے جھلو، کہے وہ پھر گیا ہے، جو شیخ صاحب کہے میرے انتخاب میں جھلو پھر گیا ہے۔ شیخ صاحب تم نے تو انتخاب ہی نہیں لڑا، آپ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، آپ نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، آپ کا جھلو جی بس یہ نہ پوچھو، بس بےایمانی ہو گئی ہے۔ اگر خان صاحب کہیں کہ جناب بٹ صاحب نے میرے الیکشن میں دھاندلی کروا کے میرے ڈبوں کو خالی کروا دیا، ان کے رشتہ دار کہیں، ان کے عزیز کہیں، ان کے قریبی کہیں، ان کے چچا کہیں، ان کے بھانجے کہیں، ان کے بھتیجے کہیں، ان کے ساتھی کہیں، لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، چاہے بات غلط ہی ہو، کہنے کا حق تو ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں، ان ناروال میں رہنے والوں اور لاہور کے بستے والوں اور وزیر آباد سے ڈبکیاں کھاتے ہوئے آنے والوں، تم یہ بتلاؤ تم علی کے لیے کیسے لڑتے ہو کہ علی نے، علی کے چچا عباس نے، علی کے بھائی عقیل نے، علی کے چچا کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ نے، علی کے بیٹے حسن اور حسین نے، علی کے بیٹے محمد و ابو بکر نے، علی کے بیٹے عمر و عثمان نے، علی کے بیٹے عباس نے، اس نے تو ابو بکر عمر و عثمان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، تمہارے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا ہے؟
سوچو تو صحیح, انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم سے خلافت چھینی گئی. چھینی کہاں گئی, وہ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. کینڈیڈیٹ سکیفہ بنی ساعدہ میں دو تھے, ایک انصار کا لیڈر سعد بن عبادہ تھا, ایک اس امت کے تاجدار کا نائب صدیق اکبر تھا, تیسرا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہما. تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے, مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے, انصار نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ سعد بن عبادہ, مہاجرین نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ابو بکر. اب اگر سعد بن عبادہ اعتراض کرے, اس کا بیٹا اعتراض کرے, اس کے ساتھی اعتراض کرے تو بات کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے. لیکن ایک تیسرے آدمی کا وہ اعتراض نہیں کرتا, اس کے ساتھی کا کہہ دی اس سے دھاندلی ہوگی, کوئی وہ تو لڑائی نہیں, وہ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. کہا کہیں وہاں دو کینڈیڈیٹ سعد بن عبادہ اور صدیق. کہا انصار کہنے لگے آج خلافت کو لے کے جائے گا تو تلوار کی دھار پہ لے کے جائے گا. ابو بکر حوصلے میں آرام سے اطمینان سے کہا تلوار کی بات نہ کرو, سرور کائنات کی بات کرو. کیا تلوار کی بات کرو؟ سرور کائنات نے کہا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا. نام محمد سنا گردنوں کو جھکا لیا. کہا کہ جس کو تم کہو بیعت کرتے ہیں. صدیق نے فاروق کا ہاتھ تھاما. کہا فاروق ہاتھ آگے کرو, میں تمہاری بیعت کرتا ہوں. فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. کہا صدیق جس کو نبی خود مسلح پہ کھڑا کر کے گیا ہو اس کے ہوتے ہوئے عمر کی مجال کیا ہے؟ ہاتھ آگے کرو. تمہاری کتاب رات کا حوالہ, تمہاری کتاب بہار الانوار کا حوالہ, تمہاری کتاب حیات القلوب کا حوالہ, تمہاری کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث کا حوالہ. علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں فاروق نے صدیق کا ہاتھ پکڑنا تھا کہ لوگ اس طرح صدیق کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور انصار جو کہتے تھے کہ ہم آج خلیفہ بنا کے جائیں گے, تلوار کی دھار پہ کوئی لے کے جائے گا, انہی انصار نے لپٹتے ہوئے سانپ کو رونگتے ہوئے صدیق کے ہاتھ میں گئے. تم کہاں سے کہتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جناب, کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق کسی کا تھا. کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق. ہم نے کہا بھائی وہ حق کیوں تھا ذرا وہ بھی بتلا دو. جان گئے اس لیے کہ یہ نبی کے چچا کا بیٹا تھا, یہ نبی کے, یاد رکھنے باتیں, کہنے لگے یہ نبی کے چچا کا بیٹا. ہم نے کہا سوچ سمجھ کے بتلاؤ. کہنے لگے سوچ لیا. ہم نے کہا کہاں سوچا ہے؟ کہنے لگے یہ نبی کے چچا کا بیٹا. ہم نے کہا بیٹا بعد میں ہوتا ہے کہ چچا؟ اور چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو, چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے؟ اور اگر چچا کے بیٹے کی وجہ سے اس کا حق تھا تو چچا موجود ہے, پھر چچا کا حق کیوں نہیں بنا؟ اب بات موجود تھا, پھر اب بات کے لیے کیوں نہیں لڑتے, پھر علی کے لیے کیوں لڑتے ہو؟ کہہ گئے غلطی ہو گئی ہے. ہم نے پہلی غلطی معاف کی, گھر سے پوچھ کے آؤ اس کا حق کیوں تھا. کہہ گئے اب بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کہو. کہہ گئے اس لیے حق تھا کہ نبی کی بیٹی کا شوہر تھا, نبی کا داماد تھا. ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا تو عثمان کا حق کیوں نہیں جو دو بیٹیوں کا شوہر تھا, اس کا طرح کیوں نہیں؟ کہہ گئے پھر غلطی ہو گئی ہے. ہم نے کہا آسانی چور نے کار پچا کے چھڑ لیں, پھر سوچ کے بتلا لو ہم کون سے بھاگے ہوئے ہیں. کہہ گئے اصل بات چچا اور چچا کے بیٹے کی نہیں, اصل بات داماد کی بھی نہیں. ہم نے کہا پھر کیا بات ہے؟ کہہ گئے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خلیفہ بنائے. ہم نے کہا اچھا. کہہ گئے بالکل. ہم نے کہا تو رب نے کس کو بنایا تھا؟ کہہ گئے علی کو. ہم نے کہا پھر ابو بکر کیسے بن گیا؟ کہہ گئے عمر نے دھکے سے بنا دیا.
ہم نے کہا معاذ اللہ، پھر تمہارے رب سے ہمارا عمر ٹکرا ہوا نا. تم کہتے ہو رب نے تو علی کو بنایا اور عمر نے ابو. ہم جھوٹ بولتے ہو، قرآن نہیں جانتے. ہم سے پوچھو، اگر رب نے بنایا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت رب کے حکم کو ٹال سکتی؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل بیدک الخیر. کہتے ہیں رب نے بنایا اور رب کا بنایا ہوا کوئی چھڑا سکتا ہے؟ پھر رب کیا ہوا؟ ہم نے تو دیکھا ایک آدمی رب کی بات کو رد کر دے. ہم نے دیکھا ساری خدائی ایک ہے. کہا موسیٰ کو جنم نہیں لینے دینا، مٹا دو. قرآن کے الفاظ ہیں یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ہزاروں بچے موسیٰ کی خاطر ذبح کروا دیے. اور جب رب نے موسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا پھر کیا ہوا؟ پیدا کر دیا. اب پیدا ہوا تو ماں خوش نہیں ہوئی. کہا اللہ دینا ہی تھا تو بچی دے دیتا، ذبح تو نہ ہوتا. ابھی فرعون کے جلاد آئیں گے، ابھی میرے لگتے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں. قرآن اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی. ہم نے کہا موسیٰ کی ماں تو دودھ پلا. اللہ دودھ نہیں پلاتی. کیوں نہیں پلاتی؟ اللہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے. ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ ہی نہیں پلاتی، ساتھ محبت سے پلاتی ہے. اللہ اس کو کیا دودھ پلاتا؟ فلا اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم لا تخافی لا تحزنی. موسیٰ کی ماں دودھ پلاؤ. جب تم دیکھو کہ تیری گود تیرے بچے کو پناہ نہیں دے سکتی تو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے. اللہ جس بچے کو ماں کی گود نہ بچائے اس کو سمندر کی لہروں نے کیا بچانا ہے؟ کہ لہروں کا کام ہی دبونا ہے. فرمایا رب کے ارادوں کی بات کرتی ہو، وہ لہریں سمندر کی جو ڈبونے کا کام دیتی ہیں، جب ان پہ موسیٰ جائے گا تو وہ جھولے کا کام دے گی. اذا خفت علیہ فالقیہ لا تخافی. اور ذرا بات کو سننا تو لطف آئے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی ماں پھینک دو سمندر میں. ہاتھ کب دبائے، ہاتھ کب دبائے، دل ڈالا. اللہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی آنکھ کی روشنائی کو اپنے ہاتھوں سمندر پھینکوں. کہا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی ماں پھینک دو. اور تجھ سے لیں گے تو موسیٰ لیں گے، دیں گے تو کلیم اللہ بنا کے واپس دیں گے. لیں گے تو صرف موسیٰ ہوگا، دیں گے تو کلیم اللہ بن چکا ہوگا. انا رادوہ الیک. بہایا اللہ نے کہا اس کی طرف چلو جس نے تیری وجہ سے لاکھوں کو ذبح کروایا. اللہ ہے نا، اللہ اس کو کہتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں اللہ کس کو سمجھا ہوا ہے، انہیں نہیں معلوم. کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ ایک حوالہ یاد رکھنا، ان کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب بناتا ہے. اور ہم نے کہا رب نے بھی ابو بکر ہی کو بنایا تھا، کبھی تو بن گیا تھا. اگر رب نہ بناتا تو صدیق بن سکتا نہیں تھا. سن لو بات. کہا اس کے گھر کی طرف چلو جس نے تیرے لیے لاکھوں کو مروایا، میں دیکھتا ہوں کیسے تجھ کو مارتا ہے. چلا فرعون کی بیوی کو کہا گھر سے باہر نکلو، تیرے خامن کا دشمن تیرے باغ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، بہتا ہوا آیا. قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. دیکھا کہ سمندر کی لہروں پہ چاند مسکراتا ہوا جا رہا ہے. نبی سے خوبصورت چہرہ کائنات میں کسی کا ہوتا.
اور نبی کی اولاد کا چہرہ بھی خوبصورت، کوئی کالے رنگ کا بھینگا نبی کی اولاد میں سے ہو سکتا؟ جو کالا کلوٹا کہتا ہے نہ سید تو خدا کا خوف کرو. کبھی شیشے کے منہ ویکھیا جائے اینا تا مبارک منہ ہے، جس دن ویخ لیے اس دن رات تک روٹی نہیں لگتی. ان کا منہ دیکھو، یہ کہتے ہیں نبی کی اولاد. ان کو دیکھ کے اور جن کو دیکھ کر روٹی نہ ملے وہ نبی کی اولاد ہو سکتا ہے؟ ان ناراض دور ہو جائے کہاں کو رات تو ہے ملتی. اور میرے نبی پھر کائنات کے حسینوں کے حسین، اتنا حسین کہ ایک دفعہ حسان نے دیکھا تو بے اختیار اٹھا اور پکار اٹھا کہ واحسن من قلم ترکت تو ہے نہیں واجمل من قلم تلے دن لکھاؤ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا تیرے حسن کو کیا کہوں، چشم فلک نے تجھ سے خوبرو نہیں دیکھا، کسی ماں نے تجھ سے خوبصورت نہیں جنا. کیا کہوں تیرے حسن کی بات. اتنی سی بات کہتا ہوں کہ شاید تو رب کے پاس کھڑا ہو کے کہتا تھا رب مجھے ایسا بنا، تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا. حسن کا عالم نبی سے حسین چہرہ کہا قرۃ عین ولد ہے. اس کا چہرہ کیا دیکھا، دل بھی ساتھ ہی کھینچا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ رکھا، چوما. دوڑی ہوئی فرعون کے پاس آئی، کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. فرعون میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو بچہ بنا کے اپنی چھاتی سے چمٹا کے تیرے محل میں اس کو پالوں گی. رب نے کہا مار کے تو دکھا، اس کے لیے تم نے لاکھوں ذبح کروایا، آج تیرے گھر میں لے کے آیا ہوں، مارو تو صحیح. اب بچہ بھوک سے بلک اٹھا، آ جاؤ شہر سے کسی دودھ پلانے والی کو بلاؤ. ایک آئی دودھ کی. قرآن کیا ہوا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے 2 دن کے بچے پہ وحی نازل کر دی. ہم نے کہا موسیٰ دیکھنا تیری ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کسی اور کا دودھ تو نے پینا. حرمنا علیہ المراضع فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یقتلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ. تھک گئی بلا بلا کے. موسیٰ کی بہن جو پیچھے پیچھے دور ساتھ میں کھڑی تھی، دیکھا کسی کا نہیں پیتا، ڈرتی نہیں آگے بڑھی. کہا سب کو آج ماں دیکھا ہے، ایک دایا میں بھی بلا کے لاؤں. کہنے بھاگ کے جاؤ، بلا کے لاؤ. موسیٰ کی ماں آئی، فرعون کی بیوی نے اٹھایا موسیٰ کی گود، موسیٰ کو ماں کی گود میں رکھا، کہا دودھ پلاؤ، بچہ پی لے گا تو تنخواہ ہم تم کو دیں گے. قرآن فرددناہ الی امہ کئی تقرعینہا بلا تحزن. اس کی ماں کے کان میں کہا دیکھا رب کا کہا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. رب کا کہا اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی، اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی. اور اونچی بولو ان کو بھی پتا چل جائے رب کی بات کبھی ٹل سکتی. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو چھینا تھا باپ سے، اور اس کے سر سے باپ کی محبت کو چھینا. جب گرانے کے لیے آئے قرآن نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ. جس کے سر سے باپ کی شفقت کو چھینا تھا آج وہی تخت مصر پہ بیٹھا ہوا. اور یہ آئے 11 کے 11 جوان، رونے والے، ماتم کرنے والے، پیٹنے والے، جھوٹا خون لگا کے آنے والے. قرآن بجاؤ اباہم عشاء یبکون. معلوم ہوتا ہے رونے والے وہی ہوتے ہیں جو مارنے والے ہوتے ہیں. رونے والے وہی ہوتے ہیں جو، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کتاب تمہاری بات ہماری. تاریخ یعقوبی سب سے متاثر شیعہ کی تاریخ. اس نے کہا حسین جب کربلا میں آیا
اس نے کہا کوبیو، 2 بورے خطوں کے بھرے ہوئے، الفاظ نے روایت کی فجاؤ بخرجین مملوئین من الکتب، 2 بورے خطوں کے بھرے ہوئے. کہا ظالمو، یہ 2 بوریاں تم نے مجھے خط لکھا. اب کہاں گئے؟ کہا جس نے لکھا لکھا، ہم نے نہیں لکھے. پھر حسین اپنے بھائی ابو بکر، اپنے بھائی عمر، اپنے بھائی عثمان، اپنے بھتیجے ابو بکر عمر عثمان، اپنے بیٹے ابو بکر عمر کو کٹوا کے خود کٹا. ایک فرد زندہ بچا، وہی جس کی کنیت ابو بکر تھی، جس کا نام علی تھا، جس کا لقب زین العابدین تھا. جب قافلہ حسین، جس کو تم کہتے ہو لٹا ہوا، کوفہ کے اندر گیا تو یعقوبی سیاہ کہتا ہے علی نے دیکھا، زین العابدین نے دیکھا، حسین کے اکلوتے لگتے جگر نے دیکھا. کوفے والے رو رہے تھے. کوفے والے ہائے ہائے بیمار تھا. اپنے محمل سے چہرہ نکالا، کہا کوفیو، تمہارے چہروں پر رب سیاہ کرے، انتم قتلتموہ وانتم تبکون. اور پہلے میرے باپ کو مارا، اب میرے باپ کا ماتم کر رہے ہو. اگر تم نے نہیں مارا تو بتلاؤ مارا کس نے ہے. معلوم ہوتا ہے رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں، رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے نا کہ علی کو تم نے نہیں مارا تھا. علی کو تم نے اسی لیے نہیں نہ روتے. علی کو نہیں سمجھ آئی بات، اسی لیے نہیں نہ روتے. ہم بھی گواہی دیتے ہیں تم نے نہیں مارا. اس کو خارجی نے مارا تھا، اسی لیے تو روتے نہیں ہو. اگر بیٹے پہ رونا ثواب ہے تو باپ پہ رونا ثواب کیوں نہیں؟ مناتے ہیں دن، کہتے ہیں ہمیں ماتم کا طریقہ بتلاؤ. بتلاتا ہوں تمہیں طریقہ. آؤ چھریاں ہاتھ میں لو، اور چھری سے کچھ نہیں بنتا تو مجھ کو کہو، میں چندہ کر کے تمہیں پستول لے دیتا ہوں. آؤ ماتم کا طریقہ بتلاؤ. پہلے ماتم کرو علی کا، پھر ماتم کرو حسن کا، پھر ماتم کرو حسین کا، پھر ماتم کرو حسین کی ماں فاطمہ کا، پھر ماتم کرو بیمار کربلا زین العابدین کا، پھر ماتم کرو محمد باقر کا، پھر ماتم کرو جعفر صادق کا، پھر ماتم کرو موسیٰ کاظم کا، پھر ماتم کرو علی کا، پھر ماتم کرو محمد کا، پھر ماتم کرو حسن کا، حسن عسکری کا، اور پھر اس کا ماتم کرو جو غار میں گھس گیا. پترو ماتم کرنے کے لیے سارے نہ کرو تاکہ کوئی دن خالی کرنے جا رہے ہیں. پھر ایک کا ہی کیوں کرتے ہو؟ کرنا تو سب کا کرو. پھر باقیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اور نہیں سمجھ رہی ہوں پھر انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کا بڑے بھائی کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بیٹے کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پوتے کا کیوں نہیں کرتے؟ کرنے میری اسمان نہیں کر رہے تو دکانیں بند کر دی ہیں. کر دو پھر بھائی. مہینے بھی 12، ماتم بھی 12، امام بھی 12. چلو پھر ہم بھی چھٹی کر لیں گے. کوئی سواب سے آئے نا پھر ماتم کرنا. مہینے بھی 12، امام بھی اور ماتم بھی نہیں. ماتم 14، ماتم کرو. طریقہ ہم سے پوچھتے تھے جنہوں نے کبھی ماتم کیا ہی نہیں ہے، اور حوالہ جھوٹا دیتے ہو، کہتے ہو زینب نے ماتم کیا. اور محمد کی نواسی ہو اور بزدل ہو، تم نے سمجھا کیا ہے؟ اور سرور کائنات تھا، اپنے چچا اس کی لاش کٹی اور پھٹی ہوئی تھی، جگر نکلا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی، کلیجہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، جسم کچلا ہوا. آیا کر چشمے فلک میں دیکھا، نبرہ تلے قدم اٹھاتا ہوا، آنکھ اٹھائی، اپنے
اپنے چچا کی لاش کا مسئلہ دیکھا. وہ کملی اٹھائی جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. کملی اٹھائی اور اپنے چچا کی ناش پہ ڈال دی. کہا چچا رب کی راہ میں کہا، اور رب نے تجھ کو درجہ یہ دیا کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے رب نے ان سب کا تجھے سردار بنایا. پھر کیا ہوا؟ حمزہ کی بہن آئی. محمد کے گھرانے کی توہین کرتے ہیں. تم نے یہ سمجھا ہوا ہے زینب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی اس طرح کی عورت تھی، روئی اور پیٹی. محمد کے گھرانے کو ہم نے دیکھا صلی اللہ ہو آئی. میرے آقا تم میرے آقا بھی ہو بھتیجے بھی ہو، میرے بھیا کی لاش مجھ کو دکھا دو. کہاں ہے میرا بھیا؟ کونین کے تاجدار نے کہا پھوپھی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، پلٹ جاؤ. یہ تھی نا محمد کے گھرانے کی خاتون. کہا بھتیجے مجھے معلوم ہے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ چھک کیا گیا. ہٹاؤ پردہ. پھوپھی رب نے جگہ پگہ سے منع کیا ہے، وہ بھی محمد کی پھوپھی. کہنے لگی بھتیجے میرے آقا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی لاش دیکھ کے روؤں گی پیٹوں گی؟ کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں. لاش دیکھوں گی، رب کا شکریہ ادا کروں گی اور کہوں گی اللہ ساری بہنیں تیری بارگاہ میں شہیدوں کی بہنیں اپنے بھائیوں کے سر کا نذرانہ لے کے آئیں گی، اور پھوپھی تیری سفیہ اللہ محمد کی پھوپھی سفیہ تیری بارگاہ میں صرف اپنے بھائی کا سر لے کے نہیں آئے گی، اپنے بھائی کی لاش کا ایک ایک ٹکڑا لے کے آئے گی. کہ لوگوں کے بھائیوں نے صرف گردن کٹائی اور میرے بھائیے نے اپنے جسم کا انگ انگ کٹوایا. تم کیا سمجھتے ہو محمد کے گھرانے؟ ہم نے محمد کی پھوپھی کو بھی دیکھا اور پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا، پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا جس کا بیٹا سولی پہ لٹکایا گیا، سلیب پہ لٹکایا گیا. حجاج نے کہا جا زبیر کی بیوی عبداللہ ابن زبیر کی بوڑھی ماں کو لاؤ تاکہ اس کو پتا چلے کہ باغیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. سوچا لاش کو سولی پہ کوئی ماں لٹکتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی، لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ محمد کا گھرانہ ہے صلی اللہ ہو. کہا جاؤ اسماء کو بلا کے لاؤ. اسماء آئی، پکڑ کے لائے اسماء جان کے جس راستے میں لٹکایا گیا تھا. اسماء گزرنے لگی، سپاہی روک گئے، کہنے لگے اسماء دیکھو تو صحیح یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا کیا سوار ہے جو مرنے کے بعد بھی سوار ہے، یہ میرا بیٹا ہے. لوگ زندگی میں گر جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی اونچا ہے. مارنے والے نیچے، مرنے والا اونچا. یہ میرا بیٹا ہے جو منبر سے ابھی تک نہیں اترا، مر کے ابھی خطیبوں کی طرح کھڑا ہے. محمد کا گھرانہ یہ گھرانہ. تم تو ہی کرتے ہو، کہتے ہو کہ زینب نے اجنبیوں کے سامنے اپنے بال پھیلایا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور کہتے ہو ماتم کا طریقہ ہم کو بتلاؤ. کبھی اپنی ماں بہن کا نام بھی بازار میں لیا ہے؟ تم نے نبی کی نواسیوں کو کیا سمجھا کہ بازاروں میں ان کا نام لیتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ پاک باز لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں کہ ادب کا ہے تیرے آسماں درش نازک کر نبت کم کر دمی آئے جنید و بھائی دیدی کا جھوٹ بولتے ہو. کہتے ہم ماتم اس نے کیا. آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. ماتم کی تعریف پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو. تمہاری کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ حسین کی
موت کا سب سے پہلے ماتم کیا تو یزید نے کیا، یزید کی بیوی نے کیا تھا۔ اگر تمہیں ماتم کی تاریخ معلوم نہیں تو ہم سے پوچھو، یا اپنی کتابوں کو آگ لگا دو۔ بات کیا کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے دربار میں جب زینب سے پوچھا گیا، زینب تو نے اپنے بھیا کی لاش پہ آنسو نہیں بہایا، کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا میں محمد کے گھرانے کی بیٹی ہوں، میں رو کے دشمنوں کو خوش نہیں کر سکتی۔ تمہاری کتاب میں نہیں لکھا، تم نے کیا قصے بنائے، کہاں سے کہانیاں تراشی، کہاں سے افسانے دھڑے؟ بات یہ کہہ رہا تھا رب کوئی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ بات رک سکتی ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے ارادہ کیا یوسف سے باپ کی محبت چھینے، اس سے سیادت چھینے، سرداری چھینے۔ رب نے کہا سب کے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، اور کہتے کیا ہے؟ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم، سب کے سب کھڑے ہاتھ باندھے۔ 10 11 جوان جیلا بے بے دعاتن مرجا او فلن الکئی تصدق علینا الا اللہ یجزی المتصدقین۔ بادشاہ ہے مصر، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، غلہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں رہے، چند روپے لے کے آئے ہیں، باقی صدقہ دے دو، باقی۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں کے منہ سے صدقے کا نام سنا، ذرا پوچھے علمتم ما قالتم بيوسف، اور تمہیں یاد ہے تم نے یوسف سے کیا سلوک کیا تھا؟ یہ کہا اس چہرے سے نقاب الٹا، نیچے سے چاند مسکرا رہا تھا، کہنے لگے انک لانت یوسف، تو ہی تو یوسف نہیں؟ قال انا یوسف، تو کیا کہا؟ اللہ لقد آثرک اللہ علینا، جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو رب نہ چاہے وہ ہو سکتا۔ تم کہتے ہو رب نے بنایا، تم کہتے ہو اس کو رب نے بنایا تھا، میں نے کہا رب نے بنایا تھا تو بنا کیوں نہیں؟ ایک حوالہ اور یاد کر لیں، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، لوگ آئے علی کے پاس، علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری خلافت کی بیعت کرتے ہیں، ہم تمہاری خلافت کی، اگر سمجھ جاؤ نا خدا کی قسم اس حوالے کو، تو سونا ایک طرف اور یہ حوالہ ایک طرف، ساری کائنات کے ملا مل کر، پاکستان کے نہیں، ناروال کے نہیں، ساری کائنات کے مل کر اس ایک عبارت کا جواب نہیں دے سکتے۔ یاد رکھنا بات کو، آئے لوگ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بات کرتے ہیں، تجھ کو خلیفہ بنائے۔ علی نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب جو میری کتاب میں نہیں، تمہاری سب سے مقدس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نہج یاد رہے گی بات؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو دہراؤ، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے، علی کے پاس آئے، علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بات کریں۔ علی نے کہا دعونی ملتمسوا غیری، نہیں، مجھ کو چھوڑ دو، کسی اور کو بنا دو، مجھ کو چھوڑ دو کسی، ہائے ہائے ہائے۔ اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے، اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے تو علی کو انکار کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب، قرآن کہتا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب رب کا حکم ہو تو کوئی مومن اس کو ٹالنے کی جرت کر سکتا نہیں۔ رب کے حکم کے مقابلے میں کسی مومن کو اس کو رکھنے یا ٹالنے کا اختیار ما کان لهم الخيرة۔ تم کہتے ہو خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے،
میں کہتا ہوں یہ اگر رب کی طرف سے ہوتی ہے تو علی نے قبول کرنے سے انکار کیوں کیا؟ علی نے قبول کرنے سے انکار رب کا حکم ٹالا. اور عیاذ باللہ رب کہتا ہے رب کا حکم ٹالنے والا مومن ہو سکتا؟ اور ہمارا ایمان ہے علی کائنات کے بڑے مومنوں میں سے ایک تھا. علی کائنات کے بڑے مومنوں میں سے کیسے ٹالا؟ ملا جواب دیتا ہے. ایک ملا کو میں نے کہا لگا غصے کے ساتھ کہا تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کسی کو روٹی کی بھوک لگی ہو نہ دے پھر لے کے کہتا جاؤ جا میں نہیں ہوں کھانا. جاؤ جا میں نہیں کھانا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں کھاتا. مطلب یہ ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں دی. مطلب کیا ہوتا ہے پہلے. میں نے کہا بلے جی یہ ہماری مصیبت ہے کہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی پڑھیں اور پھر تم کو پڑھائیں بھی. پھر تم کو کتاب تو تم نے کبھی دیکھی نہیں. تم کو کس سے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہو. علی نے کر کاٹ کے رکھ دی اس کی جس نے کہا کہ خلافت خدا کی طرف سے ہوتی ہے. کیا کہا؟ اٹے پہ موجود ہے میری عبارت موجود ہے. ماں نے کوئی لال جنا ہو تو عدالت میں اس عبارت کو چیلنج کرے. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر عبارت غلط ہو تو اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار آؤ. اور اگر عبارت صحیح ہو تو گردن نہ کٹواؤ صرف ایمان لے آؤ. صرف ایمان اور کچھ نہیں کرتے. کیا کہا؟ دوری بل تمسو غیری مجھ کو چھوڑ دو کسی اور کو بنا لو. علی کیوں؟ فإنی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا. خلیفہ کسی اور کو بناؤ وزیر اعظم مجھ کو بناؤ اس لیے کہ پہلی 3 خلافتوں کے دور میں مجھے وزارت کا اچھا تجربہ ہے. پہلی 3 خلافتوں کے دور میں مجھے وزارت کا اچھا تجربہ ہے. اگر غصے ہوتے تو وزارت کیوں قبول کرتے؟ اگر غصے میں ہوتے تو وزارت قبول کیوں کرتے؟ نہ دل بنایا کہتے ہو خدا نے بنایا. علی اگر سمجھتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو کہتا شکر ہے کہ میرا حق مجھ کو واپس مل گیا. میرا حق مجھ کو نہیں تھا. اور پھر ایک بات اور پوچھتا ہوں. ایک بات کا جواب دے دو. شیعہ کی کوئی ایک کتاب بات یاد رکھنا شیعہ کی کوئی ایک کتاب بھی اس بات سے خالی نہیں ہے جس میں ایک مستقل باب نہیں بنا ہوا. اور وہ باب کیا ہے؟ باب اقضیت علی فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان. باب اس بات کا کہ وہ فیصلے جو علی ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافتوں کے دوران کرتے رہے. وہ فیصلے جو علی ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافتوں کے دوران فیصلہ کرتے رہے. جج تھے. کس طرح کرتے رہے؟ جج تھے. میں کہتا ہوں اگر علی ابو بکر عمر و عثمان کو غاصب سمجھتے تھے تو ان کی ججی کیوں قبول کی تھی؟ ان کی ججی اور ان سے وزارت کیوں قبول کی؟ کہتے ہیں ڈرتے ہوئے قبول کی. کہتے ہیں ڈرتے ہوئے. ہائے ہائے. 2 جواب. ایک تمہاری کتاب سے ایک اپنی کتاب سے. سن لو. کہتے ہیں وزارت بھی قبول کی ججی بھی قبول کی. چیف جسٹس بھی یہ تھے وزیر اعظم بھی یہ. بھائی پھر اگر سمجھتے تھے غاصب ہے نہ حق ہے تو پھر ان سے وزارت کیوں قبول کی؟ کیا لگے ڈرتے. ہم نے کہا اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی جس کی بہادری کا قصہ تم نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ تمہاری کتاب انوار نعمانیہ علی اتنا بہادر کہ خیبر کے موقع پہ لڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈھال ٹوٹ گئی. اس کے ہاتھ سے یہاں بھی ملا نے قصہ بیان کیا ہے. اس کے ہاتھ سے لڑتے ڈلتے ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ایک لوہے کا توا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں. دوسرا تلوار مارتا ہے تو اس لوہے کے کڑے کو آگے کر دیتے تاکہ اس سے لگے جسم کو تلوار. کہاں ٹوٹ گئی؟
علی نے دیکھا اب تو ڈھال ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ سامنے ڈال بھی کوئی نہیں تھی، سامنے خیبر کا دروازہ تھا، قلعہ خیبر کا، اور دروازہ تھا اتنا بڑا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا بھاری کہ 40 آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے. 40 آدمی اسے مل کے کھولتے. معلوم ہوگا کوئی 200 فٹ لمبا ہوگا، کوئی 150 فٹ چوڑا ہوگا، اتنے ہی ہوتے ہیں تینوں کے دروازے، اور 40 آدمی مل کے جس کو بند کرتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا. کہانی کو غصہ آیا، بارہ ہاتھ اس دروازے کے کڑے میں ڈالا، زور لگایا، جس کو 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے علی نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیا. اتنا بہادر، اتنا ہم شبہ نہیں کرتے. پھر ویسے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ 200 فٹ لمبا 150 فٹ چوڑا دروازہ جب علی کے سامنے آ گیا تو تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ یہ 150 فٹ چوڑا اور 200 فٹ لمبا دروازہ تو منہ کے آگے آ گیا تلوار. ایک مولوی کہنے لگا اندر سے کھڑکی نکال لی تھی. پاگل ہے نا؟ کون جو ساری کس سے کہانی سننے والی ہے؟ کسی نے عقل کی بات نہ کبھی سنی نہ دیکھی، پوچھنے کی ضرورت کیا؟ کوئی بھابی ہوں تو پوچھتا نا، یا بھابی ہوں یا گلابی ہوں، دونوں بڑی عادت ہے سوال پوچھنے تو پوچھتے نا. 150 فٹ لمبا 200 فٹ لمبا 150 فٹ چوڑا تلوار کہاں سے؟ ملا کہتا جی اندر کھڑکی کٹ لی تھی. ہم نے کہا جی اتنا بہادر، اتنا بہادر کہ تمہاری کتاب المار نعمانیہ میں لکھا ہے جب اس نے مرحب پر تلوار ماری اتنے زور سے ماری، اتنے زور سے ماری کہ مرحب کو سر سے کاٹ کے پیروں سے نکل گئی. پھر رک گئی. کہا نہیں علی کا بازو ہے، رک جائے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے پہلی زمین کو کاٹ گئی. ہم نے کہا پھر کہنے لگے پھر دوسری زمین کو بھی کاٹ گئی. ہم نے کہا پھر کہنے لگے پھر تیسری کو بھی کاٹ گئی. ہم نے کہا پھر کہنے لگے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، کہنے لگے وہاں تک پہنچ گئی جہاں بیل نے اپنے سینوں پہ زمین اٹھا رکھی تھی. اللہ جانے، میں پہلے اپنی بڑی بوڑھیوں سے قصہ سنا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہانی بنائی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا چلا ان کی حدیث کی کتابوں سے یہ کہانی لی ہے. جن کی حدیث کی کتابوں کا حال یہ ہے ان کی تاریخ کی کتابوں کا حال کیا ہوگا؟ کہ جو بیل کے سر کے قریب پہنچی اللہ ڈر گیا. اللہ ڈرنا ہی چاہیے تھا. کاری صاحب یہ اللہ نے ڈرنا ہی چاہیے. نہیں اللہ جو ہوا بے کیوں بتایا گیا ہے؟ اللہ جو ہوا ایسے ایسے جائے. اسی طرح کے جائے اس دفعہ ہمارے مولوی نے قصہ بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں جب طواف کرنے کے لیے گیا بندہ تو کعبے کے گرد گھومتا ہوا مولوی صاحب کو پوچھنے لگا اور جی ہم نے تو پتا ہے کبھی پاک پٹن کے گرد گھومتے ہیں، کبھی داتا دربار کے گرد گھومتے ہیں، اندر داتا ہے، اس گھر کے اندر کس کی قبر ہے؟ تو اس کے گرد بھی گھومتے ہیں. مولوی کو اس کے اندر خدا کی قبر ہے. اللہ ڈرتا ہے، بھاؤ بھی اتنا ہے. کیوں ڈر گیا؟ اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، علی کو غصہ آیا ہوا ہے، کہیں تلوار سینگوں کو کاٹ گئی تو زمین پھٹ جائے گی، ساری زمین 2 ٹکڑے، زمین تباہ. میرے نبی کی امت بھی جلدی جاؤ، اپنا پر نیچے رکھو، نہیں تو آج سب کچھ زیر و زبر. جبریل بھاگا ہوا گیا، اپنا پر نیچے رکھا، آدھا وہ بھی کٹ گیا. آدھا میں نے کہا علی کی تلوار میں ہو گئی ہائیڈروجن بم ہو گیا نا. بھائی نیچے تک پہنچی کیسے؟ کتنی لمبی تھی بھائی؟ عقل کی بات. کہیں گے عقل سے تو ہم نے پرانی دشمنی لی ہوئی ہے. تو اچھا مولوی ہے، بار بار عقل عقل کرتا ہے. ہم عقل کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ماتم عقلی کا تو کرتے ہیں. اور کس کا کرتے ہیں؟ اور کس کا ماتم کرتے ہیں؟ اور کس کا؟ اتنا بہادر. ہم نے کہا جو اتنا بہادر تھا اس کو مارے سے جیسے ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت، اس کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ اور پھر ایک بات، یہ تو تمہاری کتاب کی، ایک ہماری کتاب کی بھی سن لو. اور کتاب سیاست کی، کتاب سیاست کی. آج کے اس کے گزرے دور میں، آج کے اس کے گزرے دور میں ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا،
ہم پر بیتی، ہم پر بیتی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی، سفارتوں کی پیشکش ہوئی، عہدوں کی پیشکش ہوئی، اقتدار کی پیشکش ہوئی، لیکن جیل جانا گوارا کر لیا، وزارت قبول کرنا گوارا۔ اور اگر آج کے لیڈروں کا یہ حال ہے تو علی معاذ اللہ ان لیڈروں سے بھی کیا گزرا تھا؟ نہیں سمجھ آئی بات، روز پڑھتے ہو اخبار میں، جنرل عارف گیا ہے ایئر مارشل کے گھر، فلانا گیا ہے نوابزادے نصر اللہ کے گھر، فلانا گیا فلان کے گھر، آؤ وزارت لے لو۔ کہا جس کو نہیں مانتے اس کی وزارت لینا گوارا نہیں، جیل جانا گوارا ہے، جیل جانا گوارا، وزارت قبول کرنا گوارا۔ لوگ مجھ سے کہا گیا، 74 میں خطبہ نے کہا سعودی عرب میں سفیر بن کے چلے جاؤ، اسلامی کانفرنس کے لیے ڈائریکٹر بن کے چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اگر تیری حکومت نہیں مانتے تو تیری سفارت کو بھی ماننے کے لیے تیار۔ کہا قتل کا مقدمہ ایک، پھر کہا دوسرا دو، پھر کہا مقدمے، پھر مقدمے پر مقدمہ تھا، اس طرح مقدمہ جس طرح صوفی کا منکا گرتا ہے، مقدمے کا مقدمہ۔ ہم نے کہا سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے جان دینا گوارا ہے، جس کو نہیں مانتے اس کی وزارت لینا گوارا۔ اور آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی چھوٹے چھوٹے لوگ، معمولی لوگ جن کی کوئی دینی قدر و منزلت اپنے مخالفوں کی وزارت قبول کرنا گوارا نہیں کرتے، جیل جانا گوارا۔ علی کو تو جیل میں بھی نہیں بھیجا گیا تھا، اور کہتا ہے ملا ماشاء اللہ لگایا عمر نے، لگایا تھا ماشاء اللہ، لیکن بدماشوں کے لیے لگایا تھا ماشاء اللہ، بدماشوں کے لیے لگایا تھا ماشاء اللہ، بدزبانوں کے لیے۔ لیکن اگر کہتے ہو ماشاء اللہ کا مطلب ہے حریت فکر، آزادی اظہار، تو یہ عمر کھڑا ہے، مجمع عام سے ایک عام آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے نیچے اترو، کرتا نیا پہنا ہے، جب تک صفائی نہیں دو گے تجھے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ ماشاء اللہ شرم نہیں آتی؟ تم ہر دور کے یزیدوں کی پرستش کرنے والے، تم سوگواران حسین نہیں سوداگران حسین ہو۔ آؤ اپنی تاریخ بھی اٹھاؤ، ہماری تاریخ بھی اٹھاؤ۔ ہم نے ہر دور میں ہر دور کے یزیدوں کو للکارا، 4 حکومتیں 16 سال کی عمر میں ہم نے ہٹائی، پڑھ کے آئے ہوئے 16 سال ہوئے، 4 حکومتیں ہٹائی، چاروں نے جیل میں پھینکا۔ اور یہ بزرگ آئے، تم نے پڑھا یہ اسلام کے مامی، یہ آئے، انہوں نے بھی کہا، دھمکایا، برگلایا، مقدمے۔ یاد ہے تمہیں میں امریکہ میں تھا، پیچھے ماشاء اللہ کا مقدمہ بنا ہوا، ہم نے کہا سن لو، جرنیلو تم بھی سن لو، کرنیلو تم بھی سن لو، جس نے محمد کے خدا کو مانا وہ کسی دوسرے خدا کو ماننے کے لیے تیار، مقدمے بناؤ۔ ہم سوداگران حسین نہیں ہیں، ہم حق کے علم بردار۔ تم نے غلط کہا، تم کو بھی چیلنج، خانزادے نے غلط کہا، اس کو بھی چیلنج، پھر مارشل نے غلط کہا، اس کو بھی چیلنج، وڈیرے کے بیٹے نے کہا، اس کو بھی چیلنج۔ تم اگر وردی پہن کے آگے ہو تو محمد کے غلاموں کو ڈرا سکتے، تم کو بھی چیلنج۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں چاہے حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا، کل اپنے بھی ہیں ناراض، بے گانے بھی نہ ہو جائیں، ساری کائنات ناراض ہو جائے، محمد کا خدا راضی رہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہم ہیں علی کے ماننے والے۔ علی نے وہی بات کہی جس کو حق سمجھتا، علی بزدل نہیں تھا، علی بزدل، علی بے ضمیر، عیاذ باللہ،
رضی اللہ تعالی علی بے زمین تم کہتے ہو کہ مانا بھی نہیں ہوگا بھی قبول کر لیا, مانا بھی نہیں, بیعت بھی کر لی. ہم سے بھی کہا گیا تھا جو چاہے منوا لو, امیر المومنین مان لو. ہم نے کہا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مان سکتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان مان سکتے ہیں, صدر صاحب مان, جنرل صاحب مان, امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے. چاہے کتنے بے زمین شورا میں چلے گا, لے جاؤ بے زمین, تمہیں مبارک پر تھوک کے حساب سے لے جاؤ. کوئی ہمارا راہ بچا کھچا ہے اس کو بھی لے جاؤ. لیکن ہم امیر المومنین اسی کو مانتے ہیں جس کو مومنوں نے منتخب کیا. جس کو مومنوں نے منتخب نہیں کیا اس کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں مان. جاؤ پھر جو جی چاہے کرنے. علی نے کیا کہا, دوری بل تمسو غیری فإنی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا. جاؤ خلافت کسی اور کو دے دو, وزارت مجھ کو دے دو, مجھ کو تجربہ ہے. اور پھر جب خلیفہ بن گئے امیر معاویہ نے چیلنج کیا آئینی حیثیت کو. کیا جواب دیا, جاؤ تمہاری عمارت کو ڈھایا ہے علی. حوالہ نہج البلاغہ کا. کہا معاویہ رضی اللہ تعالی خلافت میری سچی ہے. فرمایا تیری کیوں سچی ہے؟ کیا کہا نہج البلاغہ, انما الشورى للمہاجرین والانصار فإنه بايعن القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان. میری خلافت اس لیے سچی ہے کہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی. مجھے انہوں نے خلیفہ بنایا جنہوں نے ابو بکر و عمر اور علی تو اپنی خلافت کی صحت کو مدار اس لیے ٹھہرائے کہ میری خلافت درست اس لیے کہ صدیق کی خلافت درست, عمر کی خلافت درست, عثمان. اور تو کہتا ہے رب نے بنایا. علی کہتا ہے نہیں, انما الشورى للمہاجرین والانصار. خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کو مہاجر اور انصار کون سا خلیفہ. اور مہاجر اور انصار نے پھر کس کو بنایا؟ اس کو بنایا کہ سرور کائنات نے اپنے جیتے جی جس کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. جیتے جی جس کو اپنے مسلح پہ اور کن حالت میں کھڑا کیا یہ بھی سن. اس دن کھڑا کیا جس دن چچا عباس بھی مدینے میں, اس دن کھڑا کیا جس دن چچے کا بیٹا علی بھی مدینے میں, اس دن کھڑا کیا جب تمہارے بقول حسنین باچور مدینے میں موجود, یہ سب موجود. نبی نے آنکھ کھولی, فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے چچا عباس کو کہو, میرے داماد علی کو کہو, میرے نواسے حسن و حسین کو کہو, تم پیچھے کھڑے ہو وہ آگے ابو بکر کو کھڑا کرو. آگے ابو مرو ابا بکر. اب جب کھڑے ہوئے آقا اٹھے, نظر ڈالی, فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اور ابو بکر تیرے سوا نہ کسی کی امامت کو رب مانے نہ محمد کے غلام مانے. محمد کے غلام بھی مانے تو تجھ کو, رب بھی مانے تو آج تجھ کو پیچنے کے ادھر لگے. سن لو, خلافت اسی کا حق تھا جس کو نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا, اور خلافت اسی کا حق تھا جس کی بیعت علی نے کی. خلافت اسی کا حق تھا جس کی بیعت حسین نے کی. پھر اس کے بعد خلافت اسی کا حق تھا جس کے دروازے پہ فاطمہ کے جگر گوشے حسن اور حسین پہرا دیتے رہے. کتاب تمہاری مروز الاسلام مسعودی کی, شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث کی, تاریخ یعقوبی شیر کی. کہا جب عثمان کے گھر پہ حملہ ہوا
تو پہرا دینے والوں میں ایک حسن تھا، دوسرا حسین تھا. اگر ان کی بیعت نہیں کی تھی تو اس کے گھر پہ پہرا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ خلافت انہی کا حصہ. علی کو علی نے مانا اور ہم نے بھی انہی کو مانا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں علی کو ماننے والا وہی ہے جو ابو بکر کو ماننے والا ہے، اور جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ علی کو بھی، وہ حسن کو بھی، وہ حسین کو بھی، کہ یہ تو نمازیں پیچھے پڑھتے رہے یا خلافت ماننے کے لیے تیار ہے. یہ زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.